بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل فول کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھنی ہے کہ 1 اپریل کو جو کچھ کیا جاتا ہے، جو رسم کی جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، ان کے ساتھ فراڈ کر کے، ان کو الو بنا کے خوش ہوا جاتا ہے، تو دیکھیں اسلام میں مزاح پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مزاح ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے خوش کرنے کے لیے بتایا کہ جائیں گی، جوان ہو کے جائیں گی۔ تو یہ مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی مانگی کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کا مزاح تو حدیث سے ثابت ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، جب چاہیں کریں۔ لیکن مذاق کو ایک باقاعدہ ایک تحریک بنا کے لوگوں میں پروموٹ کرنا، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو 1 اپریل کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں، ایک اجتماعی شکل میں، اور اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی ایک ایسی رسم ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، اور اس کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں، اس لیے بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں۔ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، وہ میری امت سے نکل گیا ہے۔ تو مجھے واقعی کہہ رہا ہے 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، اس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، اس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ لہٰذا ایسا طنز و مزاح کرنا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو وہ غلط ہے۔